للہ وقفہ السلام علیہ آج سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 روزہ کورس چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے۔ قرآن کی حدیث سے دعا سے وہ 4 ہمارا سبق ہوتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 110، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم۔ خود تم فرماؤ، آپ فرما دیجیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یعنی ظاہراً دکھنے میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، لیکن جو چیز مجھے تم سے ممتاز کرتی ہے، مقام نبوت پر جو چیز فائز کرتی ہے، وہ ہے یوحا الیہ، مجھے وحی آتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، ایک ہی معبود۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اگر رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دیکھیے، اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بتا دیجیے، یہ چند باتیں ہیں جو آپ اپنی امت تک پہنچا دیجیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں، میں فرشتہ یا جن نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں میں سے ہی انبیاء کا انتخاب کیا اور مردوں کو ہی نبی بنایا۔ تو ایک بات تو یہاں یہ بتائی گئی کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، یعنی میں انسانوں میں سے نبی بنایا گیا۔ لیکن تم جیسا جب انسان کہا تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ جس طرح عام انسان ہوتے ہیں، بھی ایک عام انسان ہے، تو بتایا گیا نہیں نہیں، جو حائل وہ عام انسان نہیں ہے، انسانوں میں سے سب سے افضل انسان، جو حائل میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہی جس کی طرف ہوتی ہے وہی ہے لغوی نہیں، وہی ہے اصطلاحی، تو ظاہر ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے دیگر آیات کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر آپ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہی کیا ہے؟ عقائد کے سلسلے میں وہی کی جاتی ہے، یہ سب سے اہم عقیدہ عقیدہ توحید ہے، لہذا تمہارا الہ ایک ہی الہ، معبود ایک ہی ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ عقیدہ توحید مانے گا، تو عقیدہ ظاہر مانے گا۔ تو جسے یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کا سامنا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو فرمایا وہ دو کام کرے، ایک کرنے کا ہے، ایک نہ کرنے کا۔ فلیعمل عملا صالحا، کرنے کا تو یہ ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو نیک اعمال کرے، چاہیے کہ نیک اعمال، اچھے اعمال کرے۔ اور شاید ہم نے پہلے بھی کسی نشست میں بات ذکر کی تھی کہ عمل صالح کے لیے علماء 3 باتیں ذکر کرتے ہیں، کہ عمل صالح وہ عمل کہلائے گا جس کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو یا اللہ کے نبی نے دیا۔ عمل صالح دوسرا وہ عمل کہلائے گا جس کام کو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن اور طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے، لہذا اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل صالح نہیں رہے، اگر طریقہ نبی کریم کا نہیں ہے تو عمل صالح نہیں رہے، اگر اس کام کا شریعت میں کوئی حکم ہی نہیں اور آدمی اس کو اتنے شد و مت سے کرتا ہے کہ گویا وہ دین کا حکم ہے، تو وہ عمل صالح نہیں بلکہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تینوں چیزوں کا خیال رکھیں، یہ تینوں شرطیں ایٹ اے ٹائم پائی جانی ضروری ہیں، ان تینوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، لہٰذا نیک عمل جب کروں تو یہ خیال ضرور کر لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیک عمل جسے عبادت کہا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے شروع کر دو، کسی اور کو اس میں شریک کر لو، تو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ اور ظاہر ہے یہ چیز ایمان کے منافی ہے، توحید کے منافی ہے۔ تو عبادت کا جو کوئی بھی کام ہوگا، یہ عام اصول سمجھ لیجیے، ہم جس کام کو عبادت کہیں گے
وہ عبادت کا کام خالص اللہ کے لیے ہی ہو سکتا ہے تو عبادت کوئی بھی ہو، کوئی بھی عمل جسے ہم یہ کہیں کہ یہ عبادت کا کام ہے تو کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 کا خلاصہ تھا، مختصر سی تفسیر تھی، کچھ سمجھنے کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کا نصیحت بھرا اس پر پیغام اس امت کے نام تھا، تو ہم نے اس کو سمجھا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پکا موحد بنائے، اور شرک کے کی ادنا سی بھی صورت سے ہمیں محفوظ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں، تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسة وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضاحك فإن كسرة الضاحك تميت القلب۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں ایسا کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتوں کو دین کر۔ نمبر 1، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد بن جاؤ۔ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا عبادت گزار کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کیا فرمایا، حرام کام چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ حرام کام چھوڑ، حرام چیزیں چھوڑ، وہ کتنا آسان سا فارمول، حرام کام نکال دے اپنی زندگی سے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے زیادہ بے نیاز رہو۔ اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر خوش رہیں، اللہ نے جو مجھے دے دیا بس ٹھیک ہے، اسی میں گزارا کرنا ہے، اللہ کی تقسیم کا انسان راضی رہے، تو انسان دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی باقی چیزوں سے، یعنی وہ جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کی جیب سے بے نیاز ہو، اس کی نظر خالق کے خزانوں پہ ہوگی، مخلوق کے خزانوں پہ۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اپنے سچے مومن۔ آج ہم اس ہر کوئی پکا مومن بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان۔ پڑوسی وہ ہے جو ہمارے گھر کے قریب رہتا ہے، وہ پڑوسی ہے، جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے وہ پڑوسی ہے، جو ہمارے ساتھ پڑھتا پڑھاتا ہے وہ پڑوسی ہے، جو ہمارے ساتھ کہیں سفر میں شریک ہے وہ پڑوسی ہے۔ تو یہ سب پڑوسی کا انسان قرآن کریم میں بیان کی تھی۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان۔ وہ اس حسد کی جڑ ہی کاٹ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے وہی کرو۔ تو ظاہر ہے ہمارے دل صاف ہو جائیں گے اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، دل ہی صاف، دل میں محبتیں اتحاد پیدا ہو جائے۔ آج سارا مسئلہ تو نہیں ہے، نفرتیں ہیں، بغض ہے، جس کے سے اتحاد نہیں ہوتا امت کے اندر۔ تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے کرو، اس سے فائدہ کیا ہوگا، سچے مسلمان بن جاؤ۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی، زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو دھوکا کرتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے کی بات ہے، دل لگنی چاہیے، زیادہ پریشان نہیں رہنا چاہیے، اور اتنا سنجیدہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، دل لگی ہونی چاہیے، سچی بات کرتے کہ آدمی ہنس لیتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مذاق کیا کرتے، صحابہ کرام کے ساتھ مزاح کیا کرتے، سچی باتیں کیا کرتے، مسکرا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے یا ذوالنورین، اے دکان والے دکان۔ ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی اونٹ دیجیے میں سواری کروں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ تو نہیں ملے گا، اونٹنی کا بچہ مل جائے گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹے کا بچہ کیسے میرا بوجھ برداشت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بعد دیکھ اونٹ بھی اونٹنے کا بچہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے؟ سادہ سی بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن ہنسنے کا موقع مل گیا تو دل لگی ہو گئی، خوش طبی ہو گئی۔ تو خوش طبی کرنی چاہیے، جھوٹ مذاق گالیاں بدتمیزی فحش گوئی یہ چیزیں جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں، انٹرنیشنل نیشنل لیول پر ایسے پروگرام ہوتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، اور زومانہ الفاظ کہے جاتے ہیں جو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ ایسی چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرا نمبر پر جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بڑی خوبصورت دعا ہے، ہمیں ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے ہر وقت مانگنی چاہیے. اللہم اے اللہ، انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، علم نافع، علم نافع، یعنی اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جس سے مجھے نفع ملے، مجھے بھی نفع ملے، لوگوں کو بھی نفع ملے. یعنی یہ بھی نفع، اخروی نفع، اصل تو اخروی نفع ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نفع وہ بھی اس میں شامل ہے. دین ہم نے سیکھا، وہ دین کے ذریعے ہمیں بھی نفع ملا، ہم نے خود عمل کیا، دوسروں کو دین سکھایا، ان کو بھی نفع ملا، ان کو علم بھی ملا، بلکہ توفیق بھی ملی. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے کوئی اور علم سیکھا ہے، دنیاوی فنون ہے، اصل اس سے مراد علم نافع سے مراد علم دین ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ضمن اس میں شامل کر لیا، دنیا کے فنون شامل کیے جائیں، ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ ہم نے کام کیا، پڑھایا دوسروں کو، اخلاص کے ساتھ پڑھایا، نیک مقصد کے لیے پڑھایا، تو اس میں ہمیں ثواب بھی ملا، روزگار بھی ملا. ٹھیک ہے، اور آگے اسی کا ذکر ہے کہ اللہ علم نافع عطا فرما. اب وہ علم نافع کی ایک صورت کیا ہے کہ رزق بھی طیب مل جائے، ایسا علم جس کی بدولت رزق طیب مل جائے، یہ بھی علم نافع، یعنی پاکیزہ اور حلال رزق ہم نے کمایا جس علم کی بدولت. اور علم نافع اور رزق طیب جب ہم کھائیں گے تو تیسری چیز خود بخود ہوگی، عمل متقبلا. عمل کب قبول ہوگا، کب متقبل بنے گا؟ جب ہمارا رزق طیب ہو. اور رزق طیب کب ہوگا؟ جب ہم علم نافع حاصل کریں گے، یعنی ہم سیکھیں گے کہ اللہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے. تو آج دیکھیں ہر بندہ روزگار تو میں تو لگا ہوا ہے، کما تو رہا ہے، لیکن یہ نہیں دریافت کرتا ہے اہل علم سے کہ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں. تو اس میں بڑی زبردست ترتیب ہے اس ایک جملے کے اندر کہ علم نافع حاصل کرو تاکہ رزق تمہارا طیب ہو سکے، اور رزق طیب کھاؤ تاکہ تمہارا عمل متقبل ہو سکے. کتنی زبردست دعا ہے، کتنی بہترین خوبصورت دعا ہے، یہ دعا میں کرنی چاہیے. ایک بار دعا آپ بھی پڑھ لیں جب یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کو پڑھیں. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین. ٹھیک ہے، اور چوتھے نمبر پر آج ہم پڑھیں گے سیرت طیبہ کا حصہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ ہم پڑھیں گے. تو جی ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ. سوری تھوڑی دیر پر خاموش ہو گئے، تو پارٹیسپینٹ ہے وہ کہہ رہے تھے ایرر آ رہا ہے، میں کلاس جوائن نہیں کر، اس میں وہ دیکھنے لگ گیا تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کا ہم تذکرہ پڑھیں گے آج کے سبق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار بیٹے آپ سب جانتے ہیں، یقیناً آپ ان کے نام بھی آتے ہیں اور ہمیں اپنی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں ہیں جن کے نام سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ خدیجہ. یہ چاروں صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے پیدا ہوئی. سب سے پہلے ہم سیدہ زینب کا تذکرہ کرتے ہیں. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، جو نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی. آپ نے ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے کر دی. حضرت زینب شروع زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی، لیکن ابو العاص ہی ماننے لگا. جنگ بدر میں جب ابو العاص قید ہوئے تو سیدہ زینب نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پہ اپنا ہار بھیجا. وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت سیدہ زینب کو دیا تھا. جب آپ نے وہ ہار دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ کرام کے مشورے سے ابو العاص کو بغیر کسی عوض کے اس شرط پر چھوڑ دیا تو مکہ جا کر سیدہ زینب کو مدینہ بھیج دیں گے. چنانچہ ابو العاص مکہ آئے اور سیدہ زینب کو اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا. راستے میں حبار بن اسود نے سیدہ زینب کا تعاون کیا اور اونٹنی کو ایک نیزہ مارا، جس کے لیے سیدہ زینب نیچے کی تھی. چوٹ کے وقت آپ کو امید سے تھی، اس لیے ان کا حمل ضائع ہو گیا. بلاخر بڑی مشقت اور تکلیف کی حالت میں سیدہ زینب ہجرت کر کے مدینہ پہنچی. ہجرت کے چھٹے سال ابو العاص نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو ابو العاص کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی. لیکن اس کے بعد سیدہ زینب زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہی. صحیح قول کے مطابق ہجرت کے 8ویں سال کے شروع میں سیدہ زینب کا انتقال ہوا. اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیدہ زینب کے وطن سے ایک بیٹا حضرت علی اور ایک بیٹی سیدہ امامہ پیدا ہوئی. دیکھیں یہاں سوچنے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شادی کے بعد کتنی قربانیاں دے رہی. شوہر خامد ہے، سوری شوہر جو ہے وہ کافر ہے،
مسلمان نہیں ہوا تو انتظار کر رہی ہیں، ظاہر ہے دعائیں کر رہی ہیں اور تکلیف سے زندگی گزار. ایک مومن کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، شادی کے بعد خواتین کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، مردوں کی زندگی میں مسائل آتے ہیں. تو مسائل کا سامنا کرنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، اور نبی کریم تکلیف بھی محسوس کر رہے ہیں. ایک باپ کا جگر پھٹ جاتا ہے اپنے بچوں کی تکلیف میں، خاص طور پہ بیٹی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہے. دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ ہے. یہ آپ کی دوسری صاحبزادی ہیں جو سیدہ زینب کی پیدائش کے 3 سال بعد، نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 33 سال ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 برس تھی. سیدہ رقیہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی. جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے عتبہ سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو ورنہ تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام. باپ کی دھمکی سن کر عتبہ نے سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی. اس کے بعد ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا. دونوں میاں بیوی میں خوب محبت تھی، حتیٰ کہ مکہ والے کہا کرتے تھے کہ عثمان اور رقیہ کی جوڑی سب سے اچھی جوڑی ہے. دونوں شروع زمانے میں مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ دونوں بھی مدینے آ گئے. غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ سخت بیمار ہوئی. آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان بن عفان اور اسامہ بن زید کو سیدہ رقیہ کے پاس رہنے کا حکم دیا اور خود جنگ بدر کے لیے تشریف لی. جس دن غزوہ بدر سے واپسی ہوئی اسی دن سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، اور اس وقت سیدہ رقیہ کی عمر 21 سال. اور سیدہ رقیہ کے بدن سے ایک بیٹا عبداللہ بھی پیدا ہوا، یہ حضرت عثمان غنی کا بیٹا ہوا. تیسرے نمبر پر حضور کی بیٹی ام کلثوم ہے. یہ آپ کی تیسری بیٹی ہے جو سیدہ زینب کی پیدائش کے 4 سال بعد، نبوت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 34 سال ہے. سیدہ ام کلثوم کا پہلا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے قتیبہ سے ہوا. رخصتی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ بنا. یہ سورہ ابو تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو دھمکی دی اس نے کہ طلاق کو، چنانچہ اس نے طلاق دے دی. پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور ہجرت کے 30 سال ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے سیدہ ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی. شادی کے بعد 6 سال زندہ رہی اور ہجرت کے 9ویں سال شعبان کے مہینے میں وفات پا گئی. اس وقت سیدہ ام کلثوم کی عمر 28 سال. چوتھے نمبر پر آپ کی چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سیدہ فاطمہ آپ کی چوتھی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے جو صحیح قول کے مطابق نبوت سے 5 سال پہلے پیدا. اس وقت آپ کی عمر 25 سال. وہ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر میں مشغول تھے. ہجرت کے دوسرے سال آپ نے ان کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. اس وقت حضرت علی کی عمر صحیح قول کے مطابق 24 برس اور حضرت فاطمہ کی عمر 19 سال، یعنی حضرت عمر اور حضرت فاطمہ کی عمر 5 سال کا گیپ تھا. رسول کریم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی. چنانچہ آپ کا معمول تھا جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے تو سب سے اخیر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کر. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ بھی اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتے تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بیٹی کی بے مثال محبت کو بیان کرتے کہتی ہیں کہ آپ کے مشابہ بات چیت میں میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. وہی اسٹائل، وہی گفتگو، وہ آواز، انداز. جب فاطمہ اپنے والد کے پاس آتی تو آپ ان کو بوسہ دیتے، ان کو مرحبا کہتے، ویلکم کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے پاس اٹھاتے. اسی طرح جب آپ اپنی بیٹی کے پاس جاتے تو حضرت فاطمہ بھی ایسی محبت سے پیش آتی. سیدہ فاطمہ الزہرا کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، جنت کی عورتوں کا سردار. صحیح قول کے مطابق آپ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہجرت کے 11ویں سال 3 رمضان کو منگل کی رات میں سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا. اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال. اور یہ بات یہ میں یاد رہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وطن سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں. بیٹوں کے نام حسن، حسین، محسن بلکہ محسن، اور بیٹیوں کے نام سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب. اور بعض مورخین صاحبزادیوں میں سیدہ رقیہ کا بھی اضافہ کیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تیسری بیٹی ہے رقیہ، ان کا انتقال بھی وہ چھوٹی حالت میں ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ رحمت للعالمین سیرت کی کتاب ہے تو اس کے اندر اس کا اضافہ کیا گیا. تو یہ آپ کی بیٹی کا مختصر تعارف تھا. تو اس طرح ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. تو چونکہ آج حضور کی بیٹیوں کا تعارف تھوڑا زیادہ تھا، اس لیے عربی بول چال کا حصہ اس کو شامل نہیں کیا گیا. اور صوفی تھی جس کی وجہ سے مجھے وہ سبق جب میں نے تیار کیا تو اس وقت میں نے سوچا کہ پورشن بعد میں ڈال دوں گا، لیکن ابھی مجھے یاد ہے کہ حصہ تو اس میں شامل نہیں کیا. بعد مصروفیت کی وجہ سے اپنی بول چال کا حصہ یہ کر سکا.
اور ہمارا سبق نمبر 33 الحمد للہ مکمل ہوا. اللہ سب دعا ہے السلام علیکم.